کربلا کو بسایا فی محکم کتاب وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صلوات علی محمد اللہ رب العزت پروردگار سبحانہ وتعالی تبارک وتعالی آپ کی اس ادا کو، اس مجلس کو، اس ماتم داری کو، اس گریہ زاری کو، آپ کی اس شرکت کو، تمام بیویوں آپ اللہ قبول فرمائے۔ کل کسی سید زادی ماں نے مجھے ایک خط لکھا ہے، انہوں نے مجھے دعائیں دی ہیں، میں ان کے لیے بھی ممبر حسین سے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ انہوں نے جو مجھے دعائیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آباد و شاد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ یقیناً ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں سرمایہ ہیں مذہب اہل بیت علیہ السلام کا۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو امام حسین علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرمائے۔ میں ممنون ہوں، مشکور ہوں، جو بھی ہیں میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ اس سید زادی کو، ان کے گھر کو، ان کی مال دولت کو، ان کے اعمال کو حفاظت فرمائے، قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے، میں نہیں سمجھ رہا کہ میں اس قابل ہوں۔ ابھی ہاشمی صاحب بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں سرمایہ فلانا ہم کچھ نہیں، ہم کیا سرمایہ، ہم کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، چھوٹے سے فقیر غریب مسکین مولانا ہیں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد صاحب کو خدا بند متعال ان پر قبر کو آسان فرمائے، اور اب سب کے مرحومین مرحومات کے کو اللہ قبر ان کے اوپر آسان فرمائے۔ تو انہوں نے مجھے مدرسے میں بڑے زور زبردستی سے بھیجا تھا میٹرک کے بعد کہ تم نے مدرسے میں جانا ہے، پڑھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ ہم سادات ہیں اور ہمارا جنازہ دوسرے پڑھتے ہیں، نکاح دوسرے پڑھتے ہیں، فلانا ہوتا ہے، مجلس کا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ آئیں، یہ کریں وہ کریں، جنازے پڑھیں گے، نکاح پڑھیں گے فلاں۔ تو مجھے والد صاحب نے بڑی زور زبردستی، لیکن اللہ کی مشیت کیسی ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو میں غیر ملک میں تھا، میں ان کے جنازے پہ نہ آ سکا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ اور میں پاکستان 14.5 سال کے بعد پہلی مرتبہ آیا تھا، جب پاکستان چھوڑ کر میں گیا تھا۔ تو میں نے وہاں بیٹھ کے جہاں میں رہا، الحمدللہ میں نے سعی کی، کوشش کی، 31 ایکڑ زمین خریدے۔ اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا بیان کرتا چلوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں یہاں لاہور میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ تو میں اب تھوڑی سی 2 منٹ میں ہسٹری اگر سید آپ حضرات کی بیویوں کی اجازت سے، آپ کی اجازت سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی بڑا مولانا نہیں ہوں، کچھ میں ایک طالب علم ہوں، طالب علم بھی شاید ہوں یا نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں ایک نام لیوا ہوں، میں ایک محب امام زمانہ ہوں۔ شیعہ امام زمانہ ہونا بڑا مشکل ہے، مولا علی کا شیعہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ مولا علی کا شیعہ مقداد ہے، مولا علی کا شیعہ ابو ذر غفاری ہے، مولا علی کا شیعہ میثم تمار ہے، مولا علی کا شیعہ جناب بہت سارے بڑے بڑے اصحاب پیغمبر ہیں۔ مولا علی کا شیعہ امام حسن ہے، مولا علی کا شیعہ امام حسین ہے، مولا علی کا شیعہ عباس علمدار ہے، مولا علی کا شیعہ شہدائے کربلا ہیں، مولا علی کا شیعہ آدم ہے، مولا علی کا شیعہ نوح ہے، مولا علی کا شیعہ ابراہیم ہے، مولا علی کا شیعہ موسیٰ ہے، مولا علی کا شیعہ عیسیٰ اور روح اللہ ہے۔ یہ علی کے شیعہ ہیں جو فخر کرتے ہیں اللہم اجعلنا من شیعت امیر المومنین۔ حضرت ابراہیم نے کہا، قرآن کی آیت موجود ہے، یا اللہ مجھے علی کے شیعوں میں شامل فرما۔ تو ہم کیا ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ تو میں نے 2014 میں 31 ایکڑ آپ کے شہر لاہور میں خریدی، کوئی ہمیں ہدیہ نہیں ملا، کوئی گفٹ نہیں ملا، خریدی ہے زمین۔ اس زمانے کچھ سستی تھی، ابھی تو وہ 3 کروڑ کا ایکڑ کوئی نہیں دیتا،
ہم نے پتہ کیا تو 3 کروڑ کا ایکڑ ہو گیا. ہم نے سستی خریدی تھی تو یہ ہے ٹوٹل 31 ایکڑ جو امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ وقف ہے, میرے نام پہ نہیں, ایک مرلہ بھی میرے نام پہ نہیں ہے. ہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. اور یہ جب میں نے خریدی تھی تو 3 دوستوں کے نام, پھر ان کے نام سے انتقال ہٹا کے کچھ وقف ہو گئی, کچھ اس طرح لوگوں کو دے دی, کچھ اس طرح گھر بن رہے ہیں. وہاں کالج کی زمین ہے, ابھی ہمارے پاس BA کی کلاسیں ہیں الحمدللہ, بچیوں کی بھی بچوں کو بھی. دیکھیں اس لیے میں یہ الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتا, لیکن اگر کسی علاقے کا کوئی مولوی مولانا پیش نماز اگر واقعاً قوم کے ساتھ مخلص ہے تو قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے. اور اگر اپنا پجاری ہے, پیٹ پجاری ہے, اس کو جتنا دیتے جائیں گے قاضی شرح کی طرح اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ابھی آپ کو ایک لمحہ فکرے بتاؤں, آج میں تقریر تو اور کرنا چاہتا تھا مگر یہ بہت ضروری ہے, یہ خلاصہ ہے پورے عشرے کا پیر امیر علی شاہ جی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے آغا جی نے فرمایا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کچھ بیان کیا جائے. علامات ضرور میں دیکھتا ہوں کہ کیا بیان کروں, یہ بھی میرے پاس نوٹس بھی ہیں, لیکن کوشش کروں گا کہ آج آپ کو علامات کچھ ظہور بتا دوں, اور کل سے پھر اپنے فضائل اور اپنے تھوڑی سی ذاکرین کی اصلاح, ملنگوں کی اصلاح, بانیوں کی اصلاح, پیسہ لینے والوں کی اصلاح, یہ سب میری ٹارگٹ میں ہے اور میرے علم میں ہے, اور میں نے ان کے اوپر بات کرنی ہے, ضرور کرنی ہے. یہی موقع ہے, یہی وقت ہے, یہی ٹائم ہے, ان لوگوں کی اصلاح کی جائے. اگر قابل اصلاح ہوں تو اصلاح کی جائے, اگر نہ ہوں تو ان کو ممبر سے گھسیٹ کر دور پھینک دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممبر حسین اس لیے نہیں ہے کہ میری جیب آپ بھر دیں, یہ ممبر حسین عمل کے لیے ہے, عمل کے لیے. یہ جو میں بات کرنا چاہتا 31 ایکڑ زمین خرید کر ہم نے بچیوں کا مدرسہ جاری کر دیا ہے, شروع ہے, تعلیم شروع ہے. بچوں کا مدرسہ حوضہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی علیہ السلام شروع ہے. بچیوں کا حوضہ علمیہ جامعہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ پاک پیغمبر کی والدہ گرامی کے نام پہ ہے. مجھے عشق ہے پاک پیغمبر کی والدہ گرامی جدہ سادات ہیں, رسول اللہ کی والدہ ہیں. ہو سکتا ہے ہم مدرسہ بنائیں تو پاک پیغمبر ہماری شفاعت فرما دیں کہ ہم نے ان کی ماں کو یاد رکھا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو پیغمبر ایسے ہو سکتا ہے ہم ان کی اماں کے نام پہ مدرسہ بنائیں, پیغمبر ہم کو فراموش کر دیں؟ یہ ایسا نہیں ہے. تو ایک ہم نے چھوٹا سا وہاں ہسپتال قائم کیا ہوا ہے, بالکل فری علاج ہے, چیک اپ فری ہے, الٹرا ساؤنڈ فری ہے, ڈاکٹر MBBS ہیں ان کو تنخواہ دیتے ہیں, دوا بالکل فری ہے, کوئی پیسہ نہیں لیتے الحمدللہ. تو یہ ہے مسجد, بہت بڑی جامع ہے, 4 کنال اس کا کورڈ ایریا ہے. کورڈ ایریا سمجھتے ہیں, بلڈنگ ہے, 4 کنال کی بلڈنگ ہے, اس میں 3 ہال ہیں, کم از کم 2000 بندہ یک وقت نماز پڑھ سکتا ہے. آگے جو سین ہے اس میں تو 1 لاکھ آدمی بھی نماز پڑھ سکتا ہے. 5 ایکڑ کا آگے سین ہے, بہت بڑا لمبا چوڑا, 40 فٹ کے ہم نے روڈ بنائے ہیں. آپ آئیں, آ کر دیکھیں, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, محرم کے بعد آپ آئیں, آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے, آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا. آپ آئیں, وزٹ کریں, دیکھیں ہماری کوشش, ہماری سائی, ہماری محنت, ہماری لگن. اور میں نے وہاں بہت بڑا بورڈ بنا کر لگا دیا ہے, یہ مرکز امام مہدی علیہ السلام کا ہے. ہم انشاءاللہ اس مرکز کو اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ہمیں ابھی تازہ شروع کیا ہے سال میں, چونکہ کرونا بھی ہے, اس کے باوجود بھی ہمارے پاس 80-90 کے تقریباً قریب بچیوں اور بچے ہیں. ان کو کھانا فری ہے, ان کا میڈیکل فری ہے, حتیٰ کہ اکثر بچوں کو ہم کرائے کی بھی کوشش کرتے ہیں, کچھ ممکن ہو سکے. بچے سب ذہین ہیں, پڑھنے والے ہیں. یہ بات اس لیے میں چھیڑ رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان میں پیر امیر علی شاہ جی بڑا لمحہ فکریہ, جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں, بھائی فقیر حسین اور حضرات جتنے بھی ہیں, توجہ سے, بیویاں بھی توجہ سے سنیں, چونکہ آپ کی گود اصل تربیت گاہ اولاد ہے. اصل آپ کنیزان حضرت زینب و حضرت زہرا ہیں, جو آپ کا کردار ہے. دیکھیں مولا حسین نے قربانی دے دی ہے نا, مولا حسین نے قربانی دی ہے. اگر مولا حسین کی قربانی کے بعد بی بی زینب قربانی نہ دیتی تو حسین کی قربانی ختم ہو جاتی. تو بی بی زینب کا کردار آپ نے دیکھ لیا. بی بی زینب کا کردار یہ ہے کہ حسین نے اللہ کے دین کو زندہ کیا, بی بی زینب نے حسین کو زندہ کیا. آپ کا بڑا کردار ہے.
آپ کا بڑا رول ہے دین میں، اسلام میں، قرآن میں، اہل بیت میں. آپ اپنے کو عام نہ سمجھا کرو. آپ شوہر سے ڈر جاتی ہیں. کیوں ڈر جاتی ہیں؟ شوہر ظالم ہے، تو اس کو تمیز سیکھنا چاہیے. آپ کو اللہ نے حقوق دیے ہیں، آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، آپ کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. جنت، اس سے بڑا آپ کا کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. حتیٰ کہ یہاں تک روایت ہے کہ کوئی بندہ ماں کی پیشانی کے یا قدموں کا بوسہ لے لے تو اللہ جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے. ایک بوسی اور ایک قدم بوسی پر یہ مقام ہے. تو ہمارا پورے پاکستان میں ہم نے کام نہیں کیا. اب ممبر میں کیا بیان کروں؟ کیا مجھے خود شرم آتی ہے، خود محسوس ہوتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو راز و نیاز کی ہوتی ہیں، لیکن مجبور ہیں. راز و نیاز کس کو بتاؤں؟ ابھی آپ 100-200 کتنے آدمی بیٹھے مجھے نہیں معلوم. اگر میں آپ کو ایک ایک کو بتاؤں تو کتنا عرصہ لگے گا، اس لیے مجبور ہیں یہاں بیان کریں، کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو دیں. ہمارے پاکستان میں ٹوٹل پیر امیر علی شاہ جی، آپ دیندار ہیں، آپ سید بزرگوار ہیں. ملک ظفر عباس میرے پرانے بھائی بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، ان کی بہت خدمات ہیں. میں جب یہاں رہتا تھا اس زمانے میں لوگوں نے مجھے بہت عزت دی، مجھے میرا بڑا احترام کیا، مجھے بڑا مقام دیا. میں اس قابل نہیں تھا، اس وقت میں بچہ تھا، بالکل ینگ. انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے، میرے اوپر ان کے بڑے احسانات ہیں. میں ان کی محبت میں یہاں آ جاتا ہوں، اور یہ تیسرا سال ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. باتیں تلخ نہیں ہیں، حق یہ ہے اور ان کو بیان کرنا چاہیے. پورے پاکستان میں آپ کے مدرسوں کی تعداد ہے 431. کتنی؟ ان میں سے بھی کچھ بند ہیں. شاید پیر محسن شاہ جی کیوں بند ہے؟ فنڈ نہیں ہے. ہمارا خود مدرسہ ہمیں معلوم ہے، کبھی چینی ختم ہے، کبھی آٹا ختم ہے، کبھی دال ختم ہے، کبھی گھی ختم ہے. بھائی 4-5 آدمیوں کی فیملی کا گھر چلانا کتنا مشکل ہے. تو آپ اندازہ لائیں، میں اکیلا تنہا، یہ امام زمانہ کی پشت پناہی نہ ہوتی تو میں ناکام ہو جاتا. لیکن جن کا مشن ہے وہ کیسے ناکام کریں گے؟ کوئی میں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، یہ بھی میرے بچے. لیکن الحمدللہ میں رات دن کوشش کرتا ہوں. میں نے کبھی نہیں بتایا مگر آج بتانا چاہتا ہوں، حجت تمام کرنا چاہتا ہوں. 431 مدرسہ ہے، ان میں سے بھی کچھ بند ہیں. آپ آئیں، آپ آ کر دیکھیں میرے مرکز کو. میرا نہیں، امام کا مرکز، مرکز الامام المہدی، ملتان روڈ. شام کی بھٹیاں ایک جگہ سندر کراس کریں، چونگ سندر کے آگے 2.5 کلومیٹر اس طرف بحریہ ٹاؤن ہے، اس طرف ہمارا وہ مرکز نزدیک ہے. بحریہ ٹاؤن ہم سے 8 منٹ کا سفر ہے ٹوٹل. پھر آگے بہت نئی آبادیاں، زیتون سٹی، فلاں سٹی. پھر ہمارے اس طرف دریا کی طرف جو لاہور ریور سٹی آ رہا ہے، عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے، تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور جب ہم نے زمین خریدی تھی، پیر امیر علی شاہ جی قرآن سے پوچھا تھا کہ قرآن تو بتا یہ زمین خریدوں یا نہ خریدوں. قرآن نے حکم دیا تھا کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کر گزریں. میں رب کا وعدہ ہے میں آپ کے مشن کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دوں گا. وہاں علی ولی اللہ کی اذان کا آنا میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. جنگل بیاباں میں جیسا کربلا ہے. 431 مدرسہ. سن رہے ہیں یہ باتیں اچھی ہیں یا نہیں کروں؟ مولا آپ کو اگر آپ حق میں ہیں تو مل کر بلند آواز سے صلوات تو سنائیں. اللہم صلی علی محمد. کدھر گئے پیر مظہر علی شاہ صاحب؟ کدھر ہیں؟ آج بات سننے کی، آج فکری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیر کو جوڑنا چاہتا ہوں. صرف آپ یہ نہ کہیں کہ 10 دن مجلس کرا کے ذاکروں مولویوں کی جیبیں گرم کر کے وہ اپنے گھر دفع، آپ اپنے گھر. ایسا نہ کریں. ان کو آپ کے مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے، خدا کی قسم. ان کو پیسے سے غرض ہے. بدبختوں کو پیسہ جتنا دیں ان کا پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. سب ڈوم چور اکٹھے ہو گئے، مذہب اہل بیت میں آ گئے. آئیں، بسم اللہ آئیں، ہم تابعدار ہیں، لیکن دین کا تماشا تو نہ بناؤ، مذہب کا تماشا تو نہ بناؤ. دین کو ایسے تو نہ لوٹو حسین کے نام پہ. حسین کا علی اکبر کے ایک قطرہ خون کی قیمت کیا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ تم ایک مجلس کے لاکھ 2 لاکھ طے کرتے ہو. لعنت ہے تمہارے اوپر. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم محفوظ ہو جاؤ گے؟
تم بچ جاؤ گے، خدا کی قسم اگر دنیا میں بچ گئے تو قبر میں نہیں بچو گے۔ امام زمانہ تمہارے اوپر راضی نہیں ہے، امام حسین تمہارے اوپر راضی نہیں ہے، تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تمہاری جیب میں کروڑوں روپے عشرے میں جاتے ہیں تو تم بڑے چودھری ہو؟ نہیں، تمہاری فکر پہ لعنت کرتے ہیں ہم۔ یہ سب مومن ہیں، یہ بیچارے چاہتے ہیں کہ فلاں پڑھے فلاں پڑھے فلاں، آپ کا شوق ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان ملعونوں کو نہ پڑھاؤ۔ ایک مہینہ جب کرونا تھا نا، نہیں پڑھے، انہوں نے مرتے تھے کرونا میں، یہ بے ہوش تھے۔ ہائے مجلس، ہائے مجلس، ہائے مجلس نہیں، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ یہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان بدبختوں کو نمازیں نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، روزے نہیں رکھتے، ان کو حج کا پتہ نہیں ہے، ان کو خمس کا پتہ نہیں ہے، تو کیا آپ کو دین دیں گے؟ جو خود بے دین ہے، جو خود بدماش ہے، آپ کو کیا دین دے گا؟ آپ کو اسلام کیا دے گا؟ آپ کو تعلیم قرآن کیا دے گا؟ ہمارے سب ڈرتے ہیں، بے وقوف مولانا بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کھا جائیں گے۔ ان کی کیا مجال ہے؟ ان کی ایک مجلس کا راستہ روک لیں، خدا کی قسم انسان کے بچے بن جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ نہیں، مل کر صلوات مل کر سنائیں، جتنی میں زور سے پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، دیر سے نہیں آنا، سید بدر علی شاہ، پیر مدر جعفری، نہیں، میں آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوں، اور یہ مشن پورے پاکستان میں نے شروع کرنا ہے۔ یہیں سے مجاہدین اکٹھے کروں گا، یہیں سے علی والے اکٹھے ہوں گے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ چونکہ میرا کوئی مادی مقصد نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت نواز دیا، مجھے ذات کری کچھ نہیں چاہیے، خدا نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اور نظام میرا فری چل رہا ہے۔ میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا مرکز امام مہدی سے، کوئی سیلری نہیں لیتا، بلکہ ہر مہینے میں خرچ کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ غریب آدمی تھا، یہاں رہا آپ کے پاس، کتنا میں لینڈ لائٹ تھا، کتنا تھا، بس خدا مجھے لے گیا، اور امام زمانہ لے گئے مجھے، کیونکہ میں نے امام زمانہ کے مشن کے لیے کام کیا ہے۔ وہ ملعون جیسے نے تقریر کی تھی، اس کو بھگانے والے کون تھے؟ اس کو ذلیل کرنے والے کون تھے؟ اس کے راستے روکنے والے کون تھے؟ ہم تو اس دن سے کہہ رہے ہیں امام مہدی زندہ باد تھا، امام مہدی زندہ باد ہیں، امام مہدی زندہ باد رہیں گے۔ آج کہاں ہے بنو امیہ؟ کہاں ہے بنو عباس؟ آج نام و نشان مٹ گئے۔ یزید کی قبر تو کوئی دکھا دے، اے کسی کو علم یزید کی قبر کدھر ہے؟ کوئی ثابت کرے یزید کدھر ہے، بنو عباس کدھر ہیں؟ شاباش ہے ان ماؤں کو سلام۔ متوکل عباسی بنو عباس کا متوکل، جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر حل چلوائے، آپ کو معلوم ہے؟ مولا حسین کی قبر کا نشان مٹایا، حل چلوائے تھے باقاعدہ۔ مولا حسین کی قبر کے اوپر شیعہ سنی سب روایات میں ہمارے بھائیوں نے بھی لکھا، ہم نے بھی لکھا، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا۔ متوکل عباسی نے توجہ متوکل عباسی نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر حل چلوا دی، گویا کہ نشان مٹا دیا۔ لیکن متوکل تیری قبر کدھر ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ آج بھی کربلا میں 5-6 کروڑ اربعین پہ جا کر لبیک یا حسین بلند کر کے یہ ثابت کرتے ہیں حسین زندہ باد ہے، متوکل مرد آباد ہے۔ کدھر ہے متوکل؟ کہاں ہے متوکل کی قبر؟ دکھاؤ یزید کی قبر۔ آؤ حسین کا گنبد، گولڈن گنبد، آج بھی آسمان کے ساتھ اس کی نور کی شعائیں ٹکرا رہی ہیں۔ حسین زندہ باد ہے، حسینیت زندہ باد ہے۔ ہم یہ سب شیعہ سنی بیٹھے ہیں، سب حسین کے شدائی ہیں۔ شیعہ صرف ٹھیکیدار نہیں حسین کے، سنی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو بریلوی حضرات ہیں وہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ۔ ہمارا جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے بھائی، ہم حسین والے ہیں۔ کسی کا حسین کے ساتھ بھی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ جو سوچے کہ میں حسین کے مقابلے میں ہوں گا وہ مٹ جائے گا۔ بنو عباس مٹ گئے، بنو امیہ مٹ گئے۔ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ متوکل نے اعلان کیا تھا، جس نے مولا حسین کی قبر مبارک پر حلوں کو چلوا دیا تھا،
قبر کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا فقیر حسین کہ جو بندہ زیارت پہ آئے گا، جو ماں اپنے بیٹے کو زیارت پہ بھیجے گی، اس کے بازو کو کاٹ دیا جائے گا، اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ماں زیارت کرنا چاہے، پہلے متوکل کے جلاد اس ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کریں گے، شہید کریں گے، ذبح کریں گے۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ انسانیت نے لکھا، تاریخ کربلا نے لکھا، تاریخ اسلام نے لکھا کہ ان ماں کے جذبوں کو سلام عرض کرتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹوں کو لے جاتی تھی، سامنے ذبح کراتی تھی، حسین کی زیارت کو ترک نہیں کیا، حسین کی زیارت کو ترک نہیں کیا۔ حسین کی زیارت کو ترک نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، نمک کے ساتھ، یہ حدیث کے لفظ ہیں، نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، شیعہ سنیو، نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، مگر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا، اس لیے کہ جو کچھ دنیا میں حسین کا صدقہ ہے، یہ قرآن حسین کا صدقہ، یہ مسجد حسین کا صدقہ، یہ اذان حسین کا صدقہ، یہ اسلام حسین کا صدقہ، یہ زکوٰۃ حسین کا صدقہ، یہ خیرات حسین کا صدقہ، یہ خمس حسین کا صدقہ، یہ دین حسین کا صدقہ، یہ اسلام حسین کا صدقہ، امر بالمعروف حسین کا صدقہ، نہی عن المنکر حسین کا صدقہ، آپ کا ہمسایوں کو سلوک حسین کا صدقہ، باپ کا احترام حسین کا صدقہ، ماں کا مقام حسین کا صدقہ، اپنا آپ کا نام علی محمد حسین کا صدقہ، آپ کا پورا مشن حسین کا صدقہ، یہ مجلس حسین کا صدقہ، یہ بانی حسین کا صدقہ، پڑھنے والا حسین کا صدقہ، سننے والا حسین کا صدقہ، پڑھنے والا حسین کا صدقہ، پڑھانے والا حسین کا صدقہ، یہ پوری کائنات حسین کا صدقہ ہے۔ آج جو کچھ اللہ کا نام بلند ہے حسین کی قربانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر عظمت محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اللہ آپ کو زندگیاں دے، آپ کو سلامتی دے، آپ نے بڑا میرا احترام کیا ہے، آپ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ یہ ملنگ ہمارے بھائی ہیں، ملنگ نہ سمجھے، میں ملنگوں کا مخالف نہیں ہوں، میں صرف ان کا زبردست مخالف ہوں جو پیسہ لیتے ہیں مجلس حسین کا، میں ان کا سخت مخالف ہوں۔ میں بے بانگ دوہل کہہ رہا ہوں، ان کے خلاف ایکشن کریں گے اور ضرور کریں گے، اور ان کے خلاف کریں گے ایکشن بھرپور طریقے سے۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، نہیں جانتے وہ جان لیں انشاءاللہ، ہم بھرپور ایکشن لیں گے ان سے۔ انہوں نے دین کو کھلونا سمجھ رکھا ہے، ممبر پر آ کر کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ کچھ نصیری ذاکر اپنے آپ کو شیعہ کہتے، تمہارا تعلق ہی نہیں شیعہ سے، تم اپنے آپ کو شیعہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ جو علی کو اللہ کہے اس کا کیا تعلق ہے حسین کے ساتھ؟ علی تو خود عبد ہے، علی تو خود سجدے کرتا ہے، علی تو خود 1000 رکعت نوافل پڑھتا ہے۔ پھر علی کا شہید ہونا، کبھی اللہ بھی شہید ہوتا ہے تلوار سے؟ شرم نہیں آتی؟ آپ لوگ مذہب کو بدنام کرتے ہو، آپ لوگ ہمیں پریشان کرتے ہو۔ مذہب اہل بیت یہ ہے کہ علی فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، میں کچھ چاہتا ہوں اللہ کچھ چاہتا ہے۔ یہ علی ہے، آپ کا امام ہے، یہ آپ کا مولا ہے، آپ کا حاکم ہے، آپ کا ولی ہے، آپ کا سید و سردار علی ابن ابی طالب ہے۔ میں عرض کر رہا تھا 431 مدرسہ ہے آپ کا، ان میں سے پیر مدد شاہ جی، بابا جی نقوی صاحب اکثر بند ہو گئے ہیں، پیسہ نہیں ہے۔ میں بھی عرض کر رہا تھا خود ہمارا بھی یہی حال ہے، کبھی چینی ختم ہے، کوک آتا ہے کہ بلے صاحب چینی ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا۔ کتنے ہیں آپ؟ 5-6 کروڑ ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ جو آپ مجلس کراتے ہیں مجھے انصاف سے بتائیں، ذاکروں کو ایک طرف رکھیں، مولوی جو مدرسے میں جاتا ہے، شمسی صاحب توجہ ہے نا، شیخ صاحب جو مدرسوں میں جاتے ہیں وہ پیش نماز بنتے ہیں،
آپ کو نماز سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, جنازہ, نکاح, مجلس بھی پڑھ لیتے ہیں میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں, ٹھیک ہے. اگر ہمارا کوئی نکاح ہو تو مولانا کے غیر میں کوئی پڑھ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. ایک دو نکاح میں نے سنے ہیں فیس بک پہ ہیں, خدا کی قسم اللہ اکبر. اب میں کیا کیا چیز کو یہاں بیان کروں. حیا مانے ہے, تہذیب مانے ہے, شرم مانے ہے. وہ مولانا کیسا نکاح پڑھ رہا ہے, وہ پتہ نہیں کون ہے, اور اس نے بھی غلط پڑھا ہے. اظہر حیدری صاحب ہیں, کوئی پتہ نہیں کون ہے, میں نہیں جانتا, نکاح غلط پڑھا ہے. وہ بھی جس بیچارے کا نکاح ہوگا اس کی اولاد کا کیا ہوگا؟ ساری زندگی اگر 50 سال بیوی کے ساتھ رہتے تو اس کا نکاح کدھر ہے؟ نکاح غلط ہے, غلط پڑھا ہے. ایک سندھ میں ایک آدمی نے نکاح پڑھا, اس نے تو حدیں ہی کراس کر دی ہیں. تو آخر ملنگ کا نکاح بھی مولوی پڑھے گا, چاہے ملنگ مولوی کے مخالف ہو, لیکن میرا مخالف نہیں ہے ملنگ, چونکہ ملنگ میرے بھائی ہیں. یہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں مولوی نہیں کھڑا ہو سکتا. اس میں کوئی خفیہ بات ہے؟ یہ حق کی بات ہے. بابا جی زندہ باد. اب جلدی آیا کریں, میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. ملنگ کا نکاح بھی مولانا نے پڑھنا ہے. جنازہ بھی بھائی فقیر حسین, جنازہ بھی مولانا نے پڑھنا ہے. نماز بھی مولانا نے پڑھانی ہے. تو مولانا اگر صحیح العقیدہ ہے, اگر مواحد ہے, اور اگر موالی ہے, مقصر نہیں ہے, تو ہم اس مولانا کے تابعدار ہیں, اس کے نوکر ہیں, اس کے غلام ہیں. مقصر ایک اصطلاح, یہ غالی, یہ مقصر, یہ کوئی ایسی بات نہ اس میں نہ لاؤ مجلس میں. آپ فضائل علی پڑھو. علی کو میں اور آپ کب سمجھ سکتے ہیں؟ علی کی حدود کون کر سکتا ہے؟ وہ میں نے آپ کو واقعہ نہیں سنایا تھا. باتیں بہت ساری ہیں. کیا کروں, ہاشمی صاحب ابھی آ جائیں گے, کہیں گے مولانا بس کرو, ابھی 10:35 ہو گئے, پھر مجھے ممبر چھوڑنا پڑتا ہے. باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ دل کرتا 4 5 گھنٹے آپ کا سر کھاؤں اور بیٹھا رہوں اور سناتا رہوں اور تھکتا بھی نہیں ہوں. اور یہ اتنا گرم ہو جاتا ہے جو کہتا ہے اور پڑھو, اور سناؤ, اور فضائل علی پڑھو, اور تبلیغ علی کرو, اور مشن آل محمد بیان کرو. کیا کروں؟ اور اللہ نے خدا کی قسم, میں توبہ کرتا ہوں, تکبر نہیں کرتا, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا. میں اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کر رہا ہوں. میں حقیر مسکین ہوں, لیکن خدا کی قسم میرے جیسا مولانا آپ کو نہیں ملنے والا. یہ آپ کو بتا دوں, جو حق بات کرتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, فلاں ہیں, لیکن یہ میرے ساتھ گواہ بیٹھے ہیں. جب میں ڈٹ گیا تو پھر ڈٹ گیا, پھر ہلنے والا نہیں ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی ہے, یہ زہرا کے لال کا صدقہ ہے, یہ مہدی صاحب العصر والزمان کا صدقہ ہے. جن کا میں نام لیوا ہوں وہی تو میرا محافظ ہے, وہی تو میرا محافظ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ آپ ٹینشن نہ لیں کہ یہ بانی فلان کرتا ہے, یہ بانی فلان کرتا ہے, جو ان سب کے انشاءاللہ اصلاح ہوگی. آپ فکر نہیں کریں, آپ میرا ساتھ دیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. آگے میں چلوں گا انشاءاللہ. ہم انتشار نہیں کرنا چاہتے, اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ہاں, جو اصلاح کے قابو نہیں آئے گا وہ بعد کا مرحلہ ہے, پھر دوسرا مرحلہ ہے, پھر تیسرا ہے, پھر چوتھا ہے, پھر 5ویں. بڑے مراحل ہیں. دیکھا نا حزب اللہ نے, سید حسن نصر اللہ نے, وہاں خدا کی قسم ان کے عیسائی بھی احترام کرتے ہیں. کہتے کہ جو بات سید حسن نصر اللہ کہہ دیتا ہے نا, وہ پھر تبدیل نہیں ہوتی. یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ شیعیان علی جب حق پر ہو تو پھر ڈٹ جاؤ, پھر ڈٹ جاؤ, پھر خوف نہ کھاؤ. مدرسے بند ہو رہے ہیں آپ کے. آپ بتاؤں ہمارے بھائیوں کے کتنے ہیں؟ ان میں اہل سنت والجماعت ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں. ان کا مدرسہ 30,000. توجہ ہے بابا جی؟ آپ کے مدرسے کتنے ہیں؟ 431. ان میں اکثر بند ہیں. مولوی آپ کو کام کے نہیں ملتے, بیکار ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں کچھ دو پھر آگے چلیں. میدان میں نکلو. میرا بتانا نہیں چاہتا, خدا کی قسم میرا 18 سے 20 لاکھ منتھلی خرچہ ہے میرے پاس. اللہ مجھے دے رہا ہے, میں کرتا ہوں. آپ آ کر دیکھیں,
یہ میں ایسے زبانی کلامی جمع تفریق نہیں کر رہا. آپ آ کر دیکھیں میرے مرکز کو دیکھیں, میں اس کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. پاکستان اور ہندوستان میں آج نظر زمین سب سے بڑا مرکز ہے, اور یہ بنے گا کیونکہ نام بڑا ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ, پیغمبر فرماتے میرا مہدی بیٹا وہ ہے جس کے صدقے میں رزق کھاتی ہے دنیا. وَبِوَجُودِهِ ثَابَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ, جن کے وجود کی برکت سے زمین اور آسمان کا نظام قائم و دائم ہے. وہی تو میرا مولا مہدی صاحب الزمان ہے, وہی تو میرا آقا مہدی ہے. خدا کی قسم امام زمانہ وہ ہیں, لولا الحجت لساخت الارض باہلہا. پیغمبر فرماتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے حجت خدا نہ رہے پوری کائنات کا نظام درہم و برہم ہو جائے گا. یہ پوری دنیا صدقہ ہے امام مہدی کا. میرے بھائی ناصر باز بھی آ گئے. آقا جی مجھے 10-15 منٹ دے دیں, میں بڑی سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہوں. آج کچھ فکری باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ مجمع کافی ہے, بیویاں بھی کافی ہیں, آپ بھی کافی ہیں, ہمارے پولیس والے بھائی بھی سن رہے ہیں. ان کی محبت, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ہم پولیس کے بھی شکر گزار ہیں, ہم حکومت کے بھی شکر گزار ہیں, ہم آرمی کے بھی شکر گزار ہیں, ہم اہل سنت والجماعت اپنے بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں. شیعہ سنی اسلام کے دو بازو ہیں, اگر ایک کو کاٹ دو گے تو اسلام آدھا ہو جائے گا. یہ ہمارے دونوں بھائی ہیں. آغا سستانی آیت اللہ سستانی نے, آیت اللہ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے جو ان کی توہین کرے دراصل وہ آل محمد کی توہین کرتا ہے, کہ آل محمد نے کسی کے بزرگ کی توہین کی اجازت نہیں دی. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا سب ایک ہیں ہم الحمدللہ. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اچھا اب دوسری بات کروں. پیر صاحب ملک خالد ابھی آیا, پتہ نہیں سنی بات ہے کہ نہیں سنی. ہمارے مولویوں کی تعداد پاکستان میں نجف پڑھنے والے قم میں, سیریا, شام میں, پاکستان میں 28 سے 30 ہزار ہے ٹوٹل. مجھے یہ بتائیں 5 یا 6 کروڑ جو رپورٹ ہے کہ پاکستان میں شیعہ ہیں, چلو 5 کروڑ 6 نہیں کریں, 5 کر دیں, 5 تن کے نام کے 1 کروڑ, ایک معصوم کے نام, 5 تن پاک کے نام پہ 5 کروڑ شیعہ ہیں. تو مجھے آپ انصاف سے بتائیں یہ 28 ہزار مولانا, اس میں سے کچھ UK ہیں, کچھ امریکہ میں ہیں, کچھ آسٹریلیا میں ہیں, کچھ امارات میں ہیں, کچھ سعودی عرب میں ہیں, کوئی افریقہ میں ہیں, کوئی جناب کینیڈا میں ہیں, سب بکھرے ہوئے ہیں. پھر نجف میں کچھ طالب علم ہیں, کچھ قم میں طالب علم ہیں, کچھ مسجد مقدس میں طالب علم ہیں, کچھ سیریا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شہر حوضہ زینبیہ شام میں پڑھتے ہیں, طالب علم ہیں. تو یہ 5-6 سٹی میں اور پورے ورلڈ کے ملا کے اور پاکستان کے ملا کے پیر مظہر شاہ جی کتنے ہیں؟ 28 سے 30 ہزار. اب اپنے بھائیوں کے بتاؤں آپ کو کتنے ہیں, ذرا ادھر ہاتھ رکھے ادھر تاکہ آپ سن سکیں. ان کا مولانا ہے 30 لاکھ. میں بتاتا ہوں کتنی ہے ان کے مولانا حضرات کی تعداد, 30 لاکھ. آپ کتنے ہیں؟ 28 ہزار. اب آپ کو سمجھ آئی آپ کدھر کھڑے ہیں؟ ابھی آپ لوگ مخالفت کریں, مدرسے میں نہ بھیجنا, مدرسے میں. بھائی دین صادق ذاکروں کی ڈیوٹی الگ ہے, ملنگ کی ڈیوٹی الگ ہے, ماتمی کی ڈیوٹی الگ ہے, بانے کی ڈیوٹی الگ ہے, مولوی ذاکر کی ڈیوٹی الگ ہے. آپ دوسرے کی ڈیوٹی میں جب دخل اندازی کریں گے تو پھر آپ ناکام ہیں. آپ اپنی ڈیوٹی سنبھالیں. مدرس پڑھانے والا مدرسے میں الگ ہے, خطیب الگ ہے, ذاکر الگ ہے, نصری بھی ہے نا, الگ ہے, ناصر عباس سوزی والا ہے الگ ہے, ذاکر الگ ہے, مولوی الگ ہے. اپنے اپنے محاذ پہ رہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں آپ کا نام آ جائے تو خدا کے لیے کبھی تفریق کا سبب نہ بننا, آپس میں تقسیم نہ کرنا. آپ خود آپ کہیں کہ مولانا آپ تو ذاکروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, فلانے کو دھمکی. یہ دھمکی نہیں ہے, ابھی تو دھمکی کا نام بھی نہیں آیا, دھمکی کا نمبر بھی نہیں آیا. ابھی تو اصلاح کا پہلو ہے بھائی صاحب, ابھی تو اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں.
وہ دھمکیاں پر بعد میں نمبر وہ بعد کی بات ہے. ابھی تو میں ان لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں جو پیسے بے تحاشا لیتے ہیں اور پھر وہاں مقامی لوگوں میں جھگڑا کروا کر بھی جاتے ہیں. یہ ابھی بھی جو آپ مولانا کا نام لے رہے تھے کتنا جھگڑا کراتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں. تو ان لوگوں سے آپ پرہیز کریں, بانیوں کو پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ پڑھانے والے بانی کی ذمہ داری ہے. جو وہ پڑھ کے جائے گا وہی بانی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. یہ آپ کو بتا دوں, چاہے غازی آباد میں ہے, چاہے شام کے بھٹیا میں ہے, چاہے ملتان میں ہے, چاہے لاہور میں ہے, چاہے کراچی میں ہے, پڑھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کیا دے کر جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ نے سنا 30 لاکھ اور 28,000. آپ آٹے میں نمک ہی نہیں بھائی صاحب. آپ کا مدرسہ 431 اور بھائیوں کا 30,000. یہ تو وہ جو یہ DGISPR کی رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں. DGISPR کی رپورٹ ہے یہ جو ٹی وی پہ انہوں نے بیٹھ کے بتایا. 5 وفاق ہیں, وفاق علماء شیعہ اور 4 ہمارے بھائیوں کے, 5 کے 6 وفاق ہیں جو سند دیتے ہیں, جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہیں. یہ ان کی رپورٹ ہے کہ اتنے مدرسے ہیں. اچھا بھائی, آپ غازی آباد میں رہتے ہیں, آپ کے 2 امام بارگاہ ہیں, ایک وہ پہلے والا مرکزی اور ایک یہ پھر پھور بادشاہ والا. ابھی یہ دوسرا امام بارگاہ ہے. یہاں جماعت ہوتی ہے, ابھی نہیں شروع ہوئی. مسجد بنے امام بارگاہ انشاءاللہ مولا کرے گا. وہاں جماعت ہے, وہاں جماعت. کتنے نمازی ہیں تقریباً؟ میرے زمانے میں تو 15-20 تھے, اتنا ہی ہیں. آپ اندازہ لگا, اگر جی آپ اندازہ لگا لینا آپ کی ترقی کتنی ہے. وہی 15-20 پہ کھڑے ہیں آپ. 15-20 نمازی ہیں. تعداد کتنی ہے آپ کی؟ کم از کم سنا ہے کہ ہزاروں میں ہیں آپ. تو اس کا مطلب ہے آپ جو بندہ نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس کا جسم مضبوط ہے, اس کا روح کمزور ہے, روحانی طور پہ کمزور ہو چکا ہے. دوستوں میں کیا بیان کروں, باتیں بہت ہیں. یہ تقریر الگ میں لکھ کر آیا ہوں, علامات ظہور الگ ہیں, پھر اصلاح کا پہلو الگ ہے, اپنی بات کرنا الگ ہے. یہ سب چیز ابھی تو میں نے اپنے مدرسے کی بات بھی بیچ میں چھوڑ دی ہے کہ جو میں بنا رہا ہوں ایک بہت بڑا مرکز, ایک بہت بڑا یتیم خانے کا بھی ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے, تقریباً 5 فلور کا. اس میں ہم صرف یتیموں کو لے رہے ہیں. ابھی بلڈنگ شروع ہونے والی ہے محرم کے بعد, اس کا سنگ بنیاد ہو گیا ہے. ابھی اس کی بلڈنگ ہم نے شروع کرنی ہے. 10-12 کروڑ کا وہ بلڈنگ ہے, وہ بھی شروع ہوگی. اس میں سادات یتیموں کو ہم ترجیح دے رہے ہیں. جو بیوائیں ہیں, جو بچے ہیں, ان کو وہاں ہم لیں گے انشاءاللہ. ان کو تعلیم دیں. ہم نے کیا لینا, ان سے کوئی پیسہ لینا ہے؟ ہم نے تو پیسہ خرچ کرنا ہے. آپ لوگوں سے پیسہ لینا ہے, وہاں خرچ کرنا ہے. اور یہ مشکل ترین کام ہے پیسہ مانگنا. آپ جو انجمن والے بیٹھے ہیں آپ کو احساس ہے میرے خالد, یعنی آپ اپنی عزت نفس جو ہے وہ سامنے پیش کر رہے ہیں. سب سے ہاشمی صاحب آپ کی بھی فیلڈ ہے, میری تو بدرجہ اولا فیلڈ ہے کہ یہ مشکل ترین کام آیا گا جی پیسہ مانگنا. اور پاک پیغمبر نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ پیسے دینے والے سے پیسہ مانگنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا. اور یہ وہی زمانہ ہے, یہ بیر والے نہیں جو بیر کھڑے مانگ رہے ہیں. دین کے لیے مانگنے کے لیے مانگنے والے کو اجر زیادہ ہے پیر امیر علی شاہ جی, اور دینے والے کا اجر کم ہے. خدا کے لیے اپنی پوزیشن کو سنبھالو, اپنے مقام کو سنبھالو. بہت لمحہ فکریہ جو میں نے آپ کو دیا آج کی مجلس میں نچوڑ ہے, خلاصہ ہے. نعرے کی ضرورت نہیں ہے. 431 کہاں, 30,000 کجا, 28,000 کہاں, 30 لاکھ کہاں. اور آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. کیا کریں گے آپ, میں کیا کروں گا؟ دوستو مذہب اہل بیت پر مولا حسین کی قربانی ہے. یہ آسانی سے آپ کو نہیں نصیب ہوا, بڑی مشکل سے علامات ظہور ہیں. اگر توجہ ہو تو 2-4 منٹ میں جلدی 1-2 علامتیں جو کہ آغا صاحب کی فرمائش ہے. میں باقی تقریر کو سمیٹتا ہوں. کل انشاءاللہ فضائل پڑھوں گا, اور آج کی مجلس میں 2 یا 1 علامت ظہور ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مگر خوشنودی مولا کے لیے صلوات پڑھیں.
امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے 2 قسم کی علامات ہیں. کتنی؟ آغا جی 2 قسم کی علامات ہیں. حتمی علامات، غیر حتمی. حتمی کا مطلب ہے جب تک وہ نہ ہوں گی امام کا ظہور نہیں ہوگا. غیر حتمی وہ ہیں کہ وہ ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی. جیسے غیر حتمی میں ہے کہ لوگ نماز کو ترک کر دیں گے، لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، لوگ فیشنیبل ہو جائیں گے، عورت مرد کی تمیز نہیں ہوگی، عورت کا لباس ایسے ہوگا کہ کپڑے بھی نظر آئے گا. یہ غیر حتمی روایات بہت زیادہ ہیں. عورتیں اپنے میک اپ کے ساتھ بہ رہیں گی، پردہ نہیں ہوگا، حجاب نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، بہت ساری ہیں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں. یہ ہیں غیر حتمی. حتمی کیا ہے؟ پہلی علامت حتمی ہے کہ اس کے بغیر امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو سکتا. وہ ہے ندائے آسمانی. آقا جی توجہ توجہ، یہ 5 علامات بہت مختصر ہیں، بڑی جلدی سے 1-2 بیان کرتا ہوں. 5 علامات حتمی ہیں، باقی سب غیر حتمی ہیں. ان 5 کو آپ یاد رکھو. ہو سکتا ہے میری آپ کی زندگی میں یہ 5 ہو جائیں، اور انشاءاللہ جو حالات بتا رہے ہیں یہ قریب ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا. یہ ندائے آسمانی کیا ہے؟ آسمان سے صبح کی نماز کے ٹائم، نماز تہجد کے ٹائم ایک آواز آئے گی، الا ان الحق فی علی و شیعتہ. یہ کس کی آواز ہے؟ جبرائیل امین کی آواز ہے. صبح سویرے آسمان سے آئے گی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، تحقیق حق علی اور علی کے شیعہ کے ساتھ ہے. شیعہ سنی روایات، خدا کی قسم میں انبار لگا دوں گا حوالوں کے. حق علی کے ساتھ اور علی کے شیعہ کے ساتھ. اب اس آواز کو لوگ سنیں گے، لوگ سنیں گے. روایت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ چل رہا ہے وہ دوڑنے لگ جائے گا کہ جلدی جاؤ اس آواز کے اوپر لبیک کہو. اگر کوئی چل رہا ہے تو دوڑنے لگ جائے گا، کھڑا ہے چلنے لگ جائے گا. اگر کوئی بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے گا، سویا ہے تو نیند سے بیدار ہو جائے گا. وہ ایک دوسرے سے پوچھے گا یہ آواز آپ نے سنی؟ ملک خالد آپ نے آواز سنی؟ پیر اسد شمسی آپ نے آواز سنی؟ پیر امیر شاہ جی آپ نے آواز سنی؟ آفتاب ہاشمی صاحب آپ نے آواز سنی؟ یہ صرف شیعہ نہیں، پوری دنیا کے لوگ پوچھیں گے، حتیٰ کہ چینی کہیں گے اپنی زبان میں یہ ایک آواز آئی ہے. سکھ کہے گا ایک آواز آئی ہے، ہندو کہے گا ایک آواز آئی ہے، غیر مذہب کہے گا ایک آواز آئی ہے، وہابی کہے گا ایک آواز آئی ہے، دیوبندی کہے گا ایک آواز آئی ہے، مرد کہے گا آواز آئی ہے، عورت کہے گا آواز آئی ہے، بچہ کہے گا آواز آئی ہے. یہ کون سی آواز ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ پھر وہ ہم سے پوچھیں گے، ہم بتائیں گے. آؤ ہم سے پوچھو یہ علی کون ہے، علی کا شیعہ کون ہے؟ پھر ہم بتائیں گے الا ان الحق فی علی و شیعتہ. اور ایک پچھلے ٹائم آواز آئے گی، میں نام لے لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا ذہن اس طرف نہ جائے. الا ان الحق فی عثمان و شیعتہ. حق کس کے ساتھ ہے؟ عثمان اور عثمان کے شیعہ کے ساتھ. شیعہ کا معنی گروہ، پارٹی. شیعہ کا معنی گروہ ہے، تابعدار، پیچھے چلنے والا. آپ کس کے شیعہ ہیں؟ علی کے شیعہ ہیں نا. ہمارا امام، ہمارا مولا علی امام ہے نا. پھر امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام محمد باقر زین العابدین، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی، آخر الزمان. ہم ان کے شیعہ ہیں نا. اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب وآل علی ابن ابی طالب. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے علی عطا فرمایا، ہم کو اللہ نے علی عطا فرمایا. یہ دوسری جو ظہر کے بعد کا اعلان اور اذان ہے، الا ان الحق فی عثمان و شیعتہ. حق عثمان اور اس کے شیعہ کے ساتھ ہے. یہ کون سا عثمان ہے؟ یہ عثمان بن عنبسہ. یہ کون ہے؟ شام کا سفیانی جس نے امام کے ساتھ جنگ کرنی ہے. لشکر سفیانی کا نام نہیں سنا؟ شام سے وادی حمص کے قریب اس کے شہر کا نام ہے عنبسہ. بھائی آپ تاریخ کو پڑھیں، اس کے شہر کا کیا نام ہے سٹی کا؟ عنبسہ. اس کا نام ہے عثمان بن عنبسہ.
اور یہ شام حمص کے قریب اس کا گاؤں ہے، یہاں بعید نہیں ہے کہ یہ آ بھی گیا ہو، کچھ معلوم نہیں ہے۔ متا ظہور، مولا ظہور کب ہوگا؟ بعد خراب شام، جب شام کی تہس نہس ہو جائے گی، انتظار کرنا۔ اور کل میں نے آپ کو درہ کی بات سنائی تھی، شام اور جارڈن کا جو سٹی ہے کہ وہاں 1.5 ملین کی آبادی ہے، وہاں سے پہلا فساد جب ہو تو امام فرماتے ہیں ظہور کا انتظار کرنا۔ آپ غافل ہو، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل کرنے کے لیے وہ اعمال کرو۔ صرف ایک مختصر عمل آپ کو بتاتا چلوں، آسان ترین عمل آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام فرماتے ہیں میں ضمانت دے رہا ہوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں گارنٹی دے رہا ہوں، جب آپ وعجل فرجہم پڑھیں گے آپ مر بھی گئے اللہ آپ کو زندہ کرے گا، امام زمانہ کے انصاروں میں شامل فرمائے گا۔ کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے، مر بھی جائیں وعجل فرجہم، تو اس کا ثواب اتنا ہے۔ اور امام نے فرمایا اگر کوئی یہ کہے نا ایک مرتبہ، سنیں توجہ سے، بڑی حدیثیں کیا کروں، وقت کہاں سے لاؤں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد فَلَهُ 72,000 شہید، کہ جو بندہ ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے اس کو 72 شہداء کے برابر اجر ملتا ہے۔ تم یزید کو حسین کے مقابلے میں لاتے ہو۔ یہ میں نے حدیث کو لکھا ہے، ایک سلوات پڑھیں، میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کے سناؤں، سلوات پڑھیں۔ من قالا صلی علی محمد و آل محمد عطاہ اللہ اجرن 72 شہیدہ۔ جامع الاخبار بہت بڑی معتبر کتاب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا درود کا کیا ثواب ہے، صلوات کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا جو ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے نا، اللہ تعالی عطاہ اللہ اجرن 72 شہیدہ، اللہ اس کو 72 شہداء کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جس کے محمد و آل محمد پر ایک درود کا ثواب اتنا ہو تو جو 1000 مرتبہ پڑھے، کتنی نیکی ہے دوستان محترم۔ کیا کروں، وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں، گھنٹہ ہونے والا ہے، ہو گیا ہے۔ دیکھیں بیٹھے میرے پاس آس پاس اسرائیل بیٹھے ہیں، بتا رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا ہے، بتا دیا مجھے، ٹائم بتا دیا۔ وہ اللہ کا شکر ہے وہ پرانے زمان میں ذاکروں کی سلواریں کھینچتے تھے، میں دور بیٹھا ہوں اور میرا ہے بھی عربی چکندورا، میری سلوار نظر ہی نہیں آئی کہ ان کو سلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ میں یہی لباس پہنتا ہوں، عادت ہو گئی شروع سے، کب سے، جب سے ایران پڑھنے گیا پھر آگے چلا گیا۔ تو بہرحال یہ اصل لباس تو اہل بیت کا یہی ہے، لیکن ہمارا خود اپنا لباس بہت خوبصورت ہے۔ اب میں چھوٹا سا طالب علم ہوں تو یہ پہنتا ہوں، کوئی اس میں یہ نہ کہیں کہ کوئی شو بازی ہے، نہیں، ایک عادت ہے۔ آپ کی شلوار قمیض ہے، میرے پاس بھی ہیں الحمدللہ، لیکن وہ کم پہنتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، وقت نے اجازت نہیں دی۔ یہ پورا پیپر تھا کہ صاحب فضائل کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، میں نے بریک کر دیا اس کو۔ کل رات بھی تو مجلس ہے نا آقا جی، پھر برکت شاہ جی ہے نا، ہاں تو اس میں بھی کچھ فضائل ہو جائیں گے۔ آج میری تو نہیں ہے، میں نے آنا ہے، آج تو پیسے لگیں گے، ذاکروں کو دیتے تو میں بھی مانگ سکتا ہوں نا، پھر مجھے بھی ذبح کرنا جو میں پیسے مانگوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ کی محبت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مخلصین دوست عطا فرمائے ہیں۔ پیر برکت شاہ جی، مظہر شاہ جی، آغا سید مظہر نقوی صاحب، یہ بابا جی کا نام مجھے نہیں آتا لیکن مجھے بہت یہ پسند ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، میرا بڑا احترام کرتے ہیں یہ۔ اللہ آپ کے احترام کو اور قائم و دائم رکھے انشاءاللہ۔ ہاشمی صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم سب شیعہ ایک ہیں، سنی ایک ہیں، یہ وحدت مسلمین ہے، یہ تحریک ہے، یہ ISO ہے، یہ IO ہے۔ خدا کے لیے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا پلیٹ فارم الگ ہے، مثلا میں کہوں اکیلا میرا پلیٹ فارم الگ ہے، تو یہ میں بدعت کر رہا ہوں، یہ بدعت ہے،
علی ایک ہے، حسن ایک ہے، حسین ایک ہے، مہدی ایک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا کربلا بھی ایک ہے، ہماری عزاداری بھی ایک ہے، ہماری جہاں فشاری سب کچھ ایک ہے۔ حسین کے نام پہ سب کچھ قربان ہے۔ میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، یہ جو امام بارگاہ والے ہمارے دوسرے بھائی ہیں مرکزی والے، وہ یا ہم سب ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو کہتا ہے ہم الگ ہیں وہ جھوٹ بولتا، لعنتی ہے، وہ یزید کا پیروکار ہے۔ کوئی بھی ہے، اگر یہاں سے کوئی کہتا ہے تو وہ بھی یزیدی ہے، وہاں سے کوئی کہتا ہے تو وہ بھی یزیدی ہے، کیونکہ یزیدی میں اختلاف ہے، حسینی میں اختلاف نہیں ہے۔ کہ حسین ایک ہے، حسین کا ماتم ایک ہے، حسین کی مجلس ایک ہے، حسین کا ذکر ایک ہے، حسین کا نام ایک ہے، حسین کا وقار ایک ہے، حسین کا مشن ایک ہے۔ تو ہم الگ تھوڑے ہی ہیں۔ یہ اگر کوئی درمیان میں کوئی چودھری بننے کی کوشش کرے تو وہ نہیں بن سکتا یار، چودھری بننا مشکل ہے۔ چودھری بننے کی کوئی اگر میں بھی کوشش کروں تو جان نذرانہ دینا پڑے گی، پھر پتہ چلتا کہ کون حسین کے نام پہ جم جم کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا معمولی مشن نہیں ہے کہ ہر آدمی کہے کہ میں زندہ بھی رہوں۔ اب یہ جو باتیں کرتا ہوں میں آپ کو، میں تو اپنوں کو بھی مخالف کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ذاکروں کو۔ ذاکر میرے مخالف، یہ اگر سی ڈی یہ تقریریں جائیں تو ذاکر میرے اوپر سلام کریں گے، اب وہ میرے پیچھے لگیں گے، اس کو دیکھو یہ کون ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی خامیاں کیا ہیں، اس نے کیا کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، جب میرے شجرہ نسب میں پہنچیں گے تو میں فرزند علی نظر آؤں گا، فرزند امام موسیٰ کاظم نظر آؤں گا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر صاحب کا ان کو نظر آ گیا تو انشاءاللہ ان کو معلوم ہو جائے گا ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے پیچھے پشت پر کبھی زرہ نہیں پہنی۔ جب کسی نے پوچھا مولا علی آپ کی پشت ننگی ہوتی جنگ میں، فرمایا علی نے کبھی کسی کو پشت دکھائی ہی نہیں ہے۔ زرہ تو وہ پہنے جس نے بھاگنا ہو، دشمن سے جس نے بھاگنا ہو نا وہ زرہ پہنتا ہے۔ آپ جیسے ملنگ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ جیسے عزادار ہمارے ساتھ ہیں، آپ جیسے وفادار ہمارے ساتھ ہیں، آپ جیسے غمخوار ہمارے ساتھ ہیں۔ اور خدا کی قسم میں حلفاً کہہ رہا ہوں، منبر حسین کو ضامن بنا کے کہہ رہا ہوں، اگر میں اکیلا بھی رہ جاؤں اور مجھے پتا ہو کہ میں حق پر ہوں، یہ پشت نہیں دکھاؤں گا کہ میرے اندر حسین کا خون ہے۔ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا ہے۔ بس دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا پڑھوں میں؟ حسین کو تو دنیا نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے دو آنسو آ جائیں۔ 2 دن سے میں نے مصحف نہیں پڑھا، مجھے خود افسوس ہے۔ آج 2 جملے سنے مصحف کے، تاکہ ان ایام میں تم مصحف کے بغیر، بابا جی اجازت ہے نا 2-3 منٹ؟ ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، اب بس میں ختم کروں۔ ناصر عباس کافی دیر سے آئے ہیں، ان سے بھی اجازت لے لوں، غصبیوں میں نام نہ آ جائے، بس 2 جملے سن لیں۔ اگر اجازت دیں اس شہزادے کی بات کروں جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا، اللہ اکبر، جو بابا کو بابا بھی نہیں کہہ سکتا۔ 6 ماہ، آج 8 محرم ہے، کل سے پانی بند ہے۔ قلیل سے پانی تھا، مشکیزوں میں کوزوں میں چھوٹے چھوٹے برتن تھے مٹی کے۔ مولا حسین کے لوگ زیادہ تھے، بیویاں زیادہ تھیں، بچے زیادہ تھے، مہمان تھے، اصحاب تھے، انصار تھے۔ پانی بند ہو چکا ہے، وہاں نجس پی سکتا ہے، جانور پی سکتا ہے، نہر علقمہ سے پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا جا رہا ہے۔ اگر نہیں پی سکتی تو رسول کی اولاد، ہاں رسول کی اولاد پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ بابا جی یہ حسین ہیں، بیٹھے ہیں، العطش العطش العطش۔ اور 18 جیٹھ کا موسم آپ دیکھیں نا، ابھی تو کچھ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، آج سے 2 مہینے پہلے چلے جائیں کتنی تپش تھی۔ باپ عزادارو، جب مولا حسین نے فرمایا نا حل من ناصر ینصرنا، خیمے میں کوہرام بپا ہو گیا، خیمے میں ماتمداری کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مولا حسین نے گھوڑے کو پلٹایا، دروازہ زینب کبریٰ کے خیام کے باہر آ کر فرماتے بہن کیا ہو گیا، اتنی رونے کی آوازیں کیوں ہیں؟ عرض کرتے ہیں بھیا
علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، لبوں کو کھولتا ہے، گویا کہ جب آپ نے کہا نا حل میں ناصر ینصرنا، تو کہتا ہے بابا استغاثے بند کرو، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ عزادار حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ساری تمہید کو ختم کر دیا، ساری طولانی کو ختم کر دیا، بس 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ باب الحوائج ہے، اہل بیت میں 4 بندے باب الحوائج ہیں، ان کے صدقے میں آپ دعا مانگا کرو، دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ پہلا باب الحوائج شہزادہ علی اصغر، ان کا واسطہ دیں اللہ کو، اللہ دعا جلد قبول فرماتا ہے۔ دوسرا باب الحوائج ام البنین کا لال، ام البنین کا چاند، چاند قمر بنی ہاشم، مولا عباس علمدار، مولا عباس کا واسطہ دیا کرے۔ بی بی زہرا فرماتی ہیں اللہ عباس کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ تیسرا باب الحوائج ہے میرا اور آپ کا 7واں امام، امام موسیٰ کاظم، جن کا یہ امام بارگاہ ہے۔ اور چوتھی باب الحوائج ہے حضرت سکینہ، ارے جنہوں نے تماچے کھائے، کبھی زندان کے شام میں، کبھی کوفہ کے دربار میں، اپنے چچا کو دیکھتی تھی، چچا ذرا شمر کو روکو، اجرکم اللہ۔ میری مائیں بہنیں بیٹیوں، ایسے رو جیسے بی بی سکینہ زندان شام میں روتی تھی، اندھیرا زندان تھا، اور ایک ٹائم آیا جب بی بی سکینہ اونٹ سے گر گئی، مولا حسین کی جو نیزے والی تھی، سر نیزے والا، وہ وہاں رک گیا، سر نیزے کا۔ شمر آگے بڑھا کہ تیرا بابا آگے کیوں نہیں چلتا؟ مولا نے فرمایا میرے بابا کی یادگار سکینہ صحرا میں گر گئی ہے اونٹ سے، اونٹوں کو تیرے فوجیوں نے دوڑایا ہے، واپس آیا جب لیا، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے گود میں بی بی سکینہ کو لیا ہوا تھا۔ بی بی زینب نے کہا کون ہے عالم غربت میں ہمارے اوپر احسان کرنے والی؟ فرمایا زینب پہچانو، جنت البقیع سے آ گئی ہوں۔ بس آزاد رو، آخری جملہ، شہزادے کو مولا حسین لے کر آئے، بلند آواز دی حل میں ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، قوم اشقیاء سے کہا کوئی ہے پانی پلانے والا؟ جب حسین نے کہا نا تو ظالموں نے کہا حسین خود پانی پینا چاہتا ہے، بہانہ بچوں کا کرتا ہے۔ عزادارو جب یہ کہا، میرے مولا نے کہا تم بھی حجت خدا کا بیٹا ہے، تم علی کا پوتا ہے، تو زہرا کا پوتا ہے، علی اصغر ذرا خود پانی مانگو۔ علی اصغر کے ننھے ننھے لب ہلے، گویا کہ کہہ رہے تھے ظالموں میرا بابا میرے لیے مانگ رہا ہے۔ یہ جب دیکھنا عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ جلدی کرو، فوج میں بغاوت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ظالم تھے، منہ چہرے پھیر لیے، دوسری طرف پھیر لیے، گریا بکار شروع ہو گیا۔ حرملہ شام کا تیر انداز تھا، ایک تیر چلایا، بس تمام ہو گیا مصائب، ایک تیر چلا، 3 شعبہ تیر تھا، من الحزن الی حزن ہی، علی اصغر کے کان میں پیوست ہوا اور گردن کو چیرتا ہوا۔ میرے مولا حسین نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ اب حسین نے علی اصغر کے لاشوں کو لیا، 7 قدم آگے چلتے ہیں، 7 قدم پیچھے۔ یہ جو پرسوں جو روز عاشورہ ہوگا نا، آپ اعمال کرتے ہیں، 7 قدم آگے جاتے ہیں حسین، پھر 7 قدم واپس پلٹتے ہیں۔ یہ مولا حسین کے عمل ہے جو 10 محرم کو کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ مولا حسین آگے چلتے تھے، پھر کہتے تھے میں جا کر رباب کو کیا بتاؤں کہ علی اصغر نے کیسا پانی پیا۔ جب ماں ہے ننھے مجاہد کو دیکھے گی بیویوں کی کیا کیفیت ہو جائے گی۔ حسین آگے جاتے تھے، پھر واپس پلٹتے تھے، لیکن حسین نے عزادارو شہزادہ علی اصغر کی قبر بنائی۔ یوم عاشورہ کسی شہید کی قبر نہیں بنائی، علی اصغر کی قبر بنائی۔ 6 ماہ کا لال ہے، لیکن کیا علی اصغر دفن ہو گئے؟ لیکن نہیں، خدا کی قسم قیامت خیز جملہ ہے، حسین نے اصغر کو قبر بنائی، یوم عاشورہ قبر میں دفن کیا۔ جب 11 محرم کو 72 شہداء کے سروں کو شمار کیا گیا، گنا گیا نا، جب ایک سر کم تھا، اب شمر نے آرڈر کیا، عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ ہاتھوں میں نیزے لے لو، گھوڑوں میں سوار ہو جاؤ، کربلا کی گرم ریت پر نیزوں کو مارو۔ یا اچانک بی بی زینب نے دیکھا، بی بی رباب نے دیکھا، امام سجاد سے کہتی بیٹا
وہ دیکھو علی اصغر کا لاشا برآمد ہو گیا، باقی شہداء کے سر تھے، علی اصغر کا پورا لاشا نوکے نیزہ پہ، کبھی شام کے بازار، کبھی یزید کے دربار۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ مولا آپ کو سب کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زیارات، آپ کی مجالس، آپ کے نظر نیاز، یہاں بھی اعلان ہوتا ہے، میں بھی حق ادا کرتا چلوں، چونکہ بہت ہمیں پتہ ہے، ہم وہاں آپ عشرہ کروا رہے ہیں اپنے مرکز میں، ہمارے پاس بھی 2 پڑھنے والے ہیں۔ بہرحال یہاں چونکہ کافی لوگ ہیں، تبرک ماشاءاللہ میں ایسے تبرک ہے میں نے نہیں دیکھا کسی مجلس میں، یہ بالکل واضح ہے۔ آپ اس امام بارگاہ کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے بھی آپ سوچ و بچار کریں، اس کو آپ لوگوں نے بنانا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جہاں بھی حسین کے مرکز کہیں بھی ہیں ہم ساتھ ہیں، دامے دن میں قدم سخنے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ پیر برکت علی شاہ جی بننا چاہیے، یا مسجد بنے، یا امام بارگاہ بنے، یا مدرسہ بنے، یا حوضہ علمیہ بنے۔ میں نے ابھی بتایا نا 331 کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہاں کم از کم دینیات سینٹر بن جائے، لوگوں کو پتہ چلے قال قال صادق کیسے ہوتا ہے، قال الباقر کیسے ہوتا ہے، قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہاں جتنے بھی ہیں انتظامیہ چندہ، ہمارے نظر نیاز چندہ نہیں، نظر نیاز لینے والے، مولا حسین کی نیاز، مولا عباس کی نیاز، کربلا والوں کی نیاز، مولا بی بی زہرا کے بیٹوں کے نیاز آپ ضرور جمع کرائیں۔ آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا بھی لا کر دیں تو تھوڑے سے نہ گھبرائیں، نہیں معلوم حسین کی بارگاہ میں کتنا زیادہ ہے، تو یہ آپ اس میں ضرور حصہ ڈالیں۔ آپ غریب نہیں ہیں، آپ حسین کے ماننے والے ہیں، ان کی مدد کریں اور یہ امام بارگاہ قائم و دائم رہے۔ لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو پریشانی نہ ہو، خدا کی قسم یہاں تو 1 کروڑ بھی امام بارگاہ بن جائے تو کم ہے، بننے چاہیے حسین کے گھر، بی بی زہرا کے بیٹوں کے گھر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ کربلا